عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق ہدایت کے سرچشمے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ہدایت کے سرچشمے میں ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بچوں، ہمیشہ کی طرح سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ایک ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریباً 571 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کے بغیر باپ کی پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم پر بدچلنی کا الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ تو بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صوبہ یہودیہ کے قصبہ بیت لحم میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام اگر ذکر خیر قرآن مجید کی 1400 سورتوں میں عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم علیہ السلام، کلمہ اور روح کے ناموں سے آیا ہے۔ مسیح آپ علیہ السلام کا لقب تھا اور عیسیٰ اصل نام تھا۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہود کو بہرو مذہبیت کے بجائے اللہ کی محبت، انسانی ہمدردی، حاجت مندوں کی امداد اور توحید خالص کی تلقین کی، لیکن یہود نے ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اس زمانے میں طب یونانی اپنے عروج پر تھی۔
جن بیماریوں کو ماہر یونانی طبیب بھی لا علاج قرار دے چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے انہیں ٹھیک کر دیتے۔ پیدائشی گونگے بولنے لگتے، کوڑی اسی وقت تندرست ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندے کی مورت بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتا۔ مچھلیوں اور دریاؤں کو جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے، ایک دو آدمی کے کھانے سے 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے اور بیماروں اور آسیب زدہ لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے جاتے۔ دعوت تبلیغ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ وہ یہودیوں کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کے بجائے مذہب کی روح سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے، لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہایت غرور اور حقارت سے رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم چھوڑا اور جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے، بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی۔ وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقوں میں پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ، قریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ بنی اسرائیل کے لوگ ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان میں دینی بیزاری کی انتہا یہاں تک ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کو سفاکانہ طریقے سے شہید کرنے میں ذرا بھی تأمل نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے المناک واقعات بھی انہی کے ہاتھوں پیش آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان رسالت سے قبل بنی اسرائیل مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ شرک، جھوٹ، فریب اور قتل جیسی برائیوں میں پیش تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کا نام انجیل ہے۔ جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پیغام کی طرف سب سے پہلے کمزور اور غریب ہی متوجہ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بھی شروع میں جو لوگ ایمان لائے وہ دریا کے کنارے کام کرنے والے ماہی گیر، دھوبی اور مزدور ہی تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو حواری کے نام سے یاد کیا گیا۔ حواری کے معنی ہیں دوست۔ بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے جو کہ اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے ہوئی۔ جب بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بدچلنی کا الزام لگایا تو آپ علیہ السلام نے ماں کی گواہی میں ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے بولنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ آپ علیہ السلام قصبوں، گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ پھر کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور قوم کی رسوائی کو ظاہر کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی نبوت کے لیے کوئی معجزہ دکھانے کے لیے کہتے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے معجزات دکھاتے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس زمانے میں جن بیماروں کو ماہر یونانی طبیب لا علاج قرار دے چکے تھے، انہیں بھی آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صحت مند کر دیا۔ پیدائشی گونگے بولنے لگتے، آپ جھیل اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے اور بیماروں اور آسیب زدہ لوگوں کا علاج بھی کرتے، لیکن قوم کے لوگ ان باتوں کو دیکھنے کے بعد بھی نافرمانی سے باز نہیں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو اور شعبدہ بازی کہنے لگے۔ بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف دوبارہ سے۔ یہودی کی سازش۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور اجارہ داری ختم کر دیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کر دی۔ یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، وہ قانون اور حکام کا احترام نہیں کرتا، وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ سزائے موت اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ رومی گورنر یہودیوں کو مکاری کو سمجھتا تھا اور اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہودی علماء سے خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسے سولی پر چڑھانے کی سفارش کی اور گورنر نے بے دلی سے یہ حکم صادر کر دیا۔ یہودی خوش ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کیں اور انہیں بہت اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں اور دشمن یہود کا ہجوم تھا۔ انہی میں آپ کا وہ حواری یہود بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کرایا تھا۔ اس بھیڑ بھاڑ اور ہنگامے میں کسی کو کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رومی گورنر کے سپاہیوں کو اس معاملے میں دلچسپی نہ تھی۔ اس ہنگامے میں ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو بچوں، دعوت و تبلیغ میں برابر رکاوٹیں پیدا ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد یعنی دوستوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے یہودی گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت اور اجارہ داری ختم کر دیں گے۔ آخر انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انقلاب پسند نوجوان ہے جو ملک میں فساد برپا کر کے حکومت پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ ان کا مقصد حکومت وقت کو مشتعل کرنا تھا، چنانچہ وہ پلاطیس کے محل میں وفد بن کر پہنچے جو کہ قیصر روم کی طرف سے فلسطین کا گورنر تھا، اور گورنر کو یقین دلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر ان کا فوری خاتمہ نہ کیا گیا تو یہ دین بگاڑ کر رکھ دیں گے اور حکومت کے لیے ایک خطرہ بن جائیں گے۔ گورنر یہودیوں کی مکاری سے خوب واقف تھا۔ اس نے خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے یہودی علماء سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا مشورہ دیا۔
یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تسلی دیتے ہوئے بشارت سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ سخت محاصرے کے باوجود دشمن تم کو قتل نہ کر سکیں گے۔ غیبی مدد کے ذریعے آپ علیہ السلام کو عالم بالا کی جانب اٹھا لیا جائے گا اور ناپاک ہاتھوں سے آپ علیہ السلام کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی جانب اٹھا لیے گئے تو دشمن مکان کے اندر گھس گئے۔ لوگوں نے کسی دوسرے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کی بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ انہوں نے اپنے حواریوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں بھی آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں۔ بالخصوص انجیل یوحنا میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہایت واضح بشارتیں دی گئیں، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سردار، سرور عالم اور ہمیشہ تک ساتھ رہنے والا آخری نبی کہا گیا ہے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، انسان کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، حق کا پیغام پھیلانا چاہیے اور ثابت قدمی سے سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے۔ ایسے انسان کو اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور وہ آخرت میں سرخرو و کامران ہوتا ہے۔ تو بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا۔ آپ علیہ السلام کے ماننے والے چن چن کر یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور دنیا کو ایمان کی راہ پر ڈالیں گے۔ ان کے زمانے میں انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے اور بدی دب جائے گی۔ وہ 7 سال مزید دنیا میں گزارنے کے بعد 40 سال کی عمر میں دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنے سے پہلے موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرمائی اور اپنے بعد آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بشارت دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ سورۃ الوصف کی آیت نمبر 6 کا، اور یاد کرو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بس جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں۔ بالخصوص انجیل یوحنا میں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق واضح بشارت موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور دنیا کی سرداری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ سبق پہلے کے تمام اسباق کی طرح اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس سبق کی اہم باتوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بہت جلد آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔